یہ دیکھ کر کہ لاکھوں لوگ سچے خدا یہوہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ہر ہفتے ہزاروں لوگ یہوہ کے گواہ بن رہے ہیں۔ یہوہ لوگوں کو جمع کرنے کا کام تیز کر رہا ہے اور اس سے ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے۔ لیکن بائبل پر مبنی کتابیں اور آڈیو اور ویڈیو مطبوعات کی تیاری میں کون مدد کرے گا، جن کے ذریعے ہم یہوہ کے قریب رہ سکتے ہیں اور منادی کرنے اور تعلیم دینے کا کام اچھی طرح کر سکتے ہیں؟ بیتل ایک بڑی خاص جگہ ہے۔ یہاں پر پختہ مسیحی مسیح کے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہوہ کے حضور مقدس خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں ہمارے بہن بھائیوں کی مدد اور منادی کے کام کو فروغ دینے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ بیتل میں خدمت کرنے والے ہر مسیحی نے یہوہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے اور بپتسمہ لیا ہے۔ وہ اکٹھے رہتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک خاص معنوں میں زبور 133 کی ایک آیت میں لکھی بات کا تجربہ کرتے ہیں، جو کہتی ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے بہن بھائیوں نے بیتل میں خدمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوں یہوہ کی خدمت میں اور بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کبھی بیتل میں خدمت کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ بیتل میں خدمت کے لیے خود کو پیش کرنا ایک ایسے دروازے پر دستک دینے کی طرح ہے جس کے کھلنے سے آپ یہوہ کی خدمت کے اور پہلوؤں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بے شک بیتل میں خدمت کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر اس کام کو قبول کرنا چاہیے جو آپ کو دیا جاتا ہے۔ یسعیاہ 6 باب کی 8 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسعیاہ نبی نے ایسا ہی جذبہ ظاہر کیا۔ یہاں لکھا ہے، اس وقت میں نے یہوہ کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ جب یسعیاہ نبی کو یہوہ کی خدمت میں اور کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کون سا کام دیا جائے گا۔ وہ بس یہ جانتے تھے کہ یہوہ نے انہیں ایک خاص طریقے سے اپنی خدمت کرنے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے خوشی سے خود کو پیش کیا۔ پوری دنیا میں بیتل میں خدمت کرنے والے بہن بھائی بھی ایسا ہی جذبہ ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی بیتل میں خدمت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دل سے یہوہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو اپنی خواہشات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہماری ایک کتاب پروکلیمرز کے صفحہ نمبر 295 پر لکھا ہے، بہن بھائی شہرت یا دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہوہ کی بڑائی کرنے کے لیے بیتل میں خدمت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بیتل میں کھانے پینے اور رہنے کا جو انتظام کیا جاتا ہے اور انہیں جو جیب خرچ دیا جاتا ہے وہ اس سے مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ اس خاص طریقے سے یہوہ کی خدمت کرنے سے کون سی برکتیں ملتی ہیں؟ آئیں دیکھیں کہ بیتل میں خدمت کرنے سے بہن بھائیوں کو کون سی برکتیں ملی ہیں۔ یہاں جو محبت اور اتحاد نظر آتا ہے وہ بہت خاص ہے۔ بیتل میں کام کرنا دنیا میں کام کرنے جیسا نہیں، کیونکہ یہاں سب لوگ یہوہ سے پیار کرتے ہیں۔ بیتل میں بہن بھائی یہوہ کی خدمت کے حوالے سے ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ شاید آپ کو کوئی ایسا کام دیا جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، لیکن بیتل میں تجربہ کار بہن بھائی اس کام کو سیکھنے اور اسے کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ صبح کی عبادت اور مینار نگہبانی کے مطالعے کے دوران بہن بھائیوں کے حوصلہ افزا تبصرے ہمیں تازہ دم کر دیتے ہیں۔ ان کے تبصروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہوہ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے دل میں بھی یہوہ کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ بیتل میں ہم یہوہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس جیسا مالک کوئی نہیں جو اپنے کارکنوں کی اتنی قدر کرتا ہو اور ان کی فکر رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے میں جی جان سے یہوہ کی خدمت کرتی ہوں۔ بیتل میں بہت سا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر مطبوعات تیار کر کے کلیسیاؤں کو بھیجی جاتی ہیں، علاقائی اجتماع کے لیے ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں اور بہت سی زبانوں میں ترجمے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سوچ کر بے حد خوشی ہوتی ہے کہ میں یہاں جو بھی کام کرتا ہوں اس سے میں مسیح کے بھائیوں کی مدد کرتا ہوں۔ لیکن بیتل میں خدمت کرنے کے لیے کن شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے؟ میرے امی ابو نے بچپن ہی سے مجھے یہوہ کے قریب رہنا سکھایا۔ جب مجھے اسکول سے چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم منادی کے کام میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتے تھے۔ اس سے ہمارا گھرانہ یہوہ کے اور قریب ہو گیا اور میں یہوہ کی خدمت کے حوالے سے اپنے منصوبوں پر پورا دھیان رکھ پایا۔
مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا، بیٹا آپ بائبل پڑھنا شروع کرو۔ ان کی بات صحیح تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے پوری بائبل نہیں پڑھی تھی۔ پوری بائبل پڑھنے کے بعد میری سوچ بدل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی سچائی ہے۔ اس سے مجھے مدد ملی کہ میں اپنا پورا دھیان یہوہ کی خدمت پر رکھوں، اور یہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کی طرف میرا پہلا قدم تھا۔ کلیسیا میں میرے پاس فرق ذمہ داریاں تھیں، جیسے کہ بہن بھائیوں کو نئے رسالے دینا اور ساؤنڈ سسٹم اور مائک وغیرہ سیٹ کرنا۔ ان کاموں کی وجہ سے مجھے اور زیادہ ذمہ دار اور محنتی بننے میں مدد ملی، اور مجھے یہوہ کی اور زیادہ خدمت کرنے کا موقع بھی ملا۔ کلیسیا کے بزرگ اکثر میرے ساتھ منادی میں جاتے تھے۔ جب مجھے لگا کہ میں بیتل میں کبھی خدمت نہیں کر پاؤں گا، یہ میرے بس کی بات نہیں، تو کلیسیا کے ایک بزرگ نے مجھے پاک کلام سے ایک آیت دکھائی جس میں یہوہ خدا یشوع کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ وہ دلیر بنے۔ اس سے مجھے بھی دلیری ملی۔ میں بیتل میں خدمت کرنا چاہتا تھا، اور اس دلیری کی وجہ سے میں یہ کر پایا۔ جب میں بیتل دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کام کرنے والے بہن بھائی بھی عام انسانوں جیسے ہیں۔ ان میں بہت سی خوبیاں تھیں جو میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا، جیسے کہ وہ بڑے مہمان نواز اور ملنسار تھے۔ اس سے مجھے مدد ملی کہ میں بھی اپنے منصوبے کو پورا کر سکوں اور ان کی طرح بن سکوں۔ بیتل میں خدمت کرنے کے لیے کچھ شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے۔ آپ کے دل میں یہوہ خدا اور اس کی تنظیم کے لیے گہری محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت آپ کے پاک چال چلن سے ظاہر ہوگی۔ دوسروں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ ایک پختہ مسیحی ہیں۔ آپ کو یہوہ کے معیاروں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر طرح کی ناپاکی اور حرام کاری سے گریز کرنا چاہیے۔ یہوہ کے حضور آپ کا ضمیر صاف ہونا چاہیے تاکہ آپ خوشی سے اس کی تنظیم میں کام کر سکیں۔ آپ کا لباس اور بناؤ سنگار ہر وقت بائبل کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بیتل میں کپڑوں اور بالوں کے ایسے سٹائل اپنانے کی اجازت نہیں ہے جن سے دنیا کی سوچ جھلکتی ہے۔ آپ کو نہ تو ایسا مواد پڑھنا چاہیے اور نہ ہی سننا اور دیکھنا چاہیے جو بائبل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس طرح کے مواد میں گندی تصویریں اور ویڈیوز، بیہودہ موسیقی یا کوئی بھی ایسی تفریح شامل ہو سکتی ہے جس میں حرام کاری، جادو ٹونے اور تشدد کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آپ کی عمر 19 سے 35 سال ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار بیتل میں خدمت کرنے کے لیے 35 سال سے بڑی عمر کے ایسے بہن بھائیوں کو بھی بلایا جاتا ہے جن کے پاس کوئی خاص ہنر یا مہارت ہوتی ہے، جیسے کہ علاج معالجے یا ترجمے کے کام کے سلسلے میں، یا اگر وہ تعمیر و مرمت کے حوالے سے مستری، پلمبر، الیکٹریشین یا بڑھئی وغیرہ کے طور پر مہارت رکھتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں کے پاس ایسی مہارتیں ہیں وہ بیتل میں خدمت کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ بیتل میں کل وقتی طور پر خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت اچھی ہو اور آپ زیادہ گھنٹوں تک کام کر سکتے ہوں۔ آپ کو برانچ کے علاقے کی عام زبان پڑھنی، لکھنی اور بولنی آتی ہو۔ اس طرح آپ بیتل میں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے، تربیت حاصل کر سکیں گے اور حفاظتی تدابیر کے مطابق کام کر سکیں گے۔ آپ کو کم سے کم 1 سال تک بیتل میں کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس دوران آپ کو اپنی خدمت جاری رکھنے کی تربیت دی جائے گی۔ شاید کچھ بہن بھائی یہ سوچیں کہ اگر وہ کسی یونیورسٹی سے تعلیم یا تربیت حاصل کریں گے تو اس بات کا امکان زیادہ ہوگا کہ انہیں بیتل میں خدمت کرنے کے لیے بلایا جائے۔ لیکن ہم بہن بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر وہ بیتل میں خدمت کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلکار کے طور پر خدمت کریں۔ بیتل میں خاص طور پر غیر شادی شدہ بھائیوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ تمام بہن بھائی جو ان شرائط پر پورا اترتے ہیں بیتل میں عارضی طور پر خدمت کرنے کے لیے فارم پر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح انہیں یہوہ کی خدمت کرنے کے کئی دوسرے موقع ملیں۔ اگر آپ بیتل میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلیسیا کی خدمتی کمیٹی کے کسی رکن سے کون سا فارم لینا چاہیے؟ بیتل میں خدمت کرنے کے لیے 2 قسم کے فارم ہیں، اس لیے یہوہ سے دعا کریں اور اپنے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ کون سا فارم پر کریں گے۔
اس کے بعد دیکھیں کہ کیا آپ اپنی کلیسیا کے بزرگوں سے A19 فارم لیں گے، جو کہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو عارضی طور پر ایک ہفتے کے لیے یا لگاتار کئی مہینوں کے لیے بیتل میں خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یا کیا آپ یہووا کے گواہوں کے خصوصی کل وقتی خادموں کی جماعت کے رکن بننے کے لیے A8 فارم پر کریں گے۔ یہ فارم ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک بیتل میں خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر برانچ کمیٹی کو لگتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے تو وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ بیتل میں کام کریں گے یا تنظیم کے کسی تعمیراتی پروجیکٹ پر۔ بیتل میں خدمت کرنے سے آپ کو فرق طریقوں سے یہووا اور اس کی تنظیم کی خدمت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بے شک ہم میں سے بہت سے بہن بھائی بیتل میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ہمارے حالات ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، مگر ہم ان بہن بھائیوں کی بیتل میں خدمت کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں جن کے حالات انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ والدین ایسی مثالوں پر عمل کریں جیسی حنا اور الکانا نے چھوڑی۔ انہوں نے خوشی سے اپنے بیٹے کو ایک خاص طریقے سے یہووا کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا۔ اپنے بچوں سے بات کریں کہ وہ آگے چل کر بیتل میں خدمت کریں، اور اپنی مثال اور باتوں سے ان کے دل میں اس طرح سے یہووا کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اپنے بچوں کو امریکہ کی ریاست نیو یارک میں ہمارا مرکزی دفتر دکھانے لائیں، یا پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں انہیں ہمارا دفتر دیکھنے کے لیے لے کر جائیں۔ یوں آپ کے بچے ان کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے جن کے ذریعے پوری دنیا میں خدا کی بادشاہت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بزرگوں، آپ کی کلیسیا میں بھی ایسے نوجوان ہوں گے جو یہووا کی خدمت میں زیادہ کر سکتے ہیں۔ ان کی مدد کریں کہ وہ ان شرائط پر پورا اتریں جو ایسا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہووا ان لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے جو خوشی سے اس کی خدمت میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ یسایا نبی کے زمانے کی طرح یہووا آج بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ کیا آپ بھی یسایا نبی کی طرح کہیں گے کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج؟ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ پختہ مسیحی بنیں اور دل و جان سے یہووا کی خدمت کریں۔ پھر جلد ہی آپ بیتل میں یا کسی اور طریقے سے یہووا کی خدمت کرنے کے لائق ٹھہر سکیں گے، اور یوں آپ اس صحت اور طاقت کو پوری طرح سے یہووا کی بڑائی میں استعمال کر سکیں گے جو اس نے آپ کو دی ہے۔ ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ یہووا کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، ہم اس کی وجہ سے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔